السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ 12 ذی الحجہ کو ہے اور بدھ کے دن عید الاضحیٰ ہے، تو دونوں کے لیے ایک مشترکہ سی معروضات اپنے احباب کے لیے پیش خدمت ہیں۔ چونکہ جمعے کے دن قربانی کا آخری دن ہوگا اور عید کے دن قربانی کا پہلا دن ہوگا، تو اس میں جو موضوع کا محور ہوگا وہ قربانی اور اس کا مقصد اور اس کے اثرات، ایام تشریق، عید الاضحیٰ کے احکامات ہونے چاہیے۔ یہ عید قربانی کی عید ہے اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی، تو اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے یہ عید الاضحیٰ عطا فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام نے سال میں 2 تہوار دیے ہیں عید کے، ایک عید الفطر ہے اور وہ روزے رکھنے کے بعد ملی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ ہے جو قربانی کے بعد دی گئی ہے۔ قربانی یہ ایک شعائر اسلام میں سے ہے اور ہر مذہب میں قربانی رہی ہے۔ مشرک لوگ بھی بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نماز اور قربانی یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرے، یعنی کسی شخص کی زندہ یا مردہ یا بت کی خوشنودی کی خاطر کوئی جانور ذبح کرے، تو یہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ یہ عمل بھی ناجائز اور حرام ہے، اور وہ جانور بھی مردار ہوگا اور وہ اس کا عمل شرک کے زمرے میں آئے گا۔ تو پہلی بات تو قربانی ہے، جس کے متعلق گزشتہ جمعوں میں بھی بات ہو چکی ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ اس فریضہ کو، اس واجب کو ادا کرے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں جس کے پاس بھی نصاب کے بقدر مال آ جائے، خواہ آخری دن خواہ جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو جاتی ہو، اس پہ قربانی واجب ہے، اور اس مال پہ سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور قربانی کا جو اجر و ثواب اتنا ہے کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ نے کہا فمصوف، کہ کچھ جانوروں کی اون ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اون کا بال ہے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ فرمایا من ورد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اسے عید پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو قربانی ہے جانور کی۔ اور یہ بھی مسئلہ بتا دیجیے اپنے احباب کو کہ جس کسی پہ گزشتہ سالوں میں قربانی واجب تھی، اس نے سستی کی، قربانی نہیں کی، تو قربانی کے ایام گزرنے کی وجہ سے وہ واجب معاف نہیں ہو گیا۔ جیسے عام گھروں میں ہوتا ہے کہ جی باری بنائی ہوتی ہے، ایک سال شوہر کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، اگلے سال بیٹے کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، کبھی بیوی کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے اوپر قربانی واجب ہے وہ تو کرتے نہیں، مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ تو قربانی کے اپنے مسائل ہیں۔ اگر گزشتہ سالوں کی قربانیاں کسی مسلمان پہ واجب ہے اور اس نے نہیں کی، تو عید کے دن گزرنے سے وہ قربانی معاف نہیں ہوگی، وہ ذمے میں واجب ہے۔ اب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ جانور لے کے اس کو ذبح کریں اور اس کا گوشت کھائیں، نہیں، وہ حکم ختم ہو گیا۔ اب جانور لے کے کسی مستحق کو دے دیں یا جانور کی قیمت جو ہے وہ کسی مستحق کو دیں، تب یہ واجب پورا ہوگا۔ عام طور پہ گھروں میں خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، اور سونا اتنی مقدار میں ہو کہ سونا اور چاندی ملا کے ساتھ میں کچھ پیسے بھی ہوں تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بن جائے، تو قربانی کے اعتبار سے وہ خاتون بھی صاحب نصاب ہو جاتی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی سے مقصد کیا ہے؟ جانور تو ذبح کر دیا ہے،
لیکن جانور ذبح کرنے سے مقصد اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر الٹی پلٹی سی پوسٹیں بھی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، عجیب طرح کا سلسلہ ہے، اور نہیں دیکھتے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ ایک صاحب نے پوسٹ لکھی ہوئی تھی کہ صرف جانور کی قربانی کرنا سنت نہیں، بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے آنا بھی سنت ہے۔ اب یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جانور کی قربانی نہیں، اپنے جذبات اور غصے کی قربانی یہ قربانی ہے۔ بھائی غصے کی قربانی بھی ٹھیک ہے، حدیث میں ہے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے، لیکن یہ کہنا کہ جانور کی قربانی نہیں ہے، غصے پہ قابو پانا قربانی ہے، تو یہ اصل قربانی کی حیثیت کو ختم کر دینا ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ بات یہ ایک مزاح میں آ جاتا ہے کہ صرف جانور کی قربانی کرنا سنت نہیں، اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے آنا بھی سنت ہے، تو یہ معاذ اللہ اس حکم الہی کے ساتھ استہزاء بنتا ہے۔ پھر کہتے چلو جی اب کون بیویوں کو جنگل میں چھوڑ کے آئے گا، تو ایسا طریقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا آسانی کا معاملہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی لی اور انہوں نے اس کے گلے پہ چھری چلا دی، اور بیوی کو، معصوم بچے کو جنگل میں، آج جو مکہ بلد امین ہے، شہر امن ہے، ام القریٰ ہے، اور یہ رحمتوں کا مرکز ہے، مسکن ہے امن و سکون کا، اس وقت تو بواد غیر ذی زرع، بالکل جنگل بیابان تھا، کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں، اور حضرت ہاجرہ دعا بھی کر رہی ہیں اور دوڑ بھی رہی ہیں۔ تو معلوم ہوا حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے عمل سے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو دونوں کام کرنے چاہیے، اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ بیت اللہ کے پاس ہیں، صرف بیت اللہ سے لپٹ کے مانگ نہیں رہی، بلکہ صفا اور مروہ وہاں چڑھ کے دوڑ رہی ہیں۔ چونکہ بلندی پہ تھا صفا، تو چڑھ کے دیکھتی دور سے کوئی قافلہ آتا ہو، کہیں سے کوئی کنواں نظر آ جائے، کوئی آدمی آتا ہو، پھر دوڑتی، اور سامنے جب وہ اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے نظر آتے، وہ میلین اخضرین جہاں آج سبز لائٹ ہیں وہاں ذرا تیزی کے ساتھ دوڑتی، اس طرح 7 چکر لگائے تو یہ جو زمزم کا کنواں پھوٹا ہے، حضرت ہاجرہ کے چکر لگانے سے نہیں پھوٹا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے نہیں پھوٹا، تو پہاڑوں میں سے اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنے حکم سے پانی نکالا ہے، لیکن اس میں کوشش اور دعا حضرت ہاجرہ کی ہے۔ تو معلوم ہوا آدمی کو اپنے طور پہ دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ علماء نے یہی لکھا ہے، کوئی بھی آپ کی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، اولاد کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، دونوں کام کریں، جو کچھ آپ کے بس میں ہے وہ کریں اور دعا کریں، 2 کام کریں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا کرے گا، اور جو آپ کی مشکل ہے اللہ اس کو آسان کرے گا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا، ہمیں تو کہا جانوروں کی قربانی کرو۔ کتنا پیسہ لگتا ہے؟ 1 لاکھ کا بکرا آتا ہے نا، 5-5.5 لاکھ کی گائے آ جاتی ہے، اس میں 7 حصے دار ہوتے ہیں، تو اتنی رقم خرچ کر کے اگر اللہ سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے کا ثواب دے دے تو یہ کم ہے کیا؟ اس سے جو اصل مقصد یہ ہے کہ آج تم جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے ہو۔ طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ جانور، قربانی کے جانوروں کو پالتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی، جو شیخ الہند کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، اور بڑے عظیم شخصیات میں سے ہیں۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت عید کے لیے، عید الاضحیٰ کے متصل بعد جانور قربانی کا لے لیتے، اور حضرت کے ساتھ بہت مانوس ہوتا، حتیٰ کہ حضرت اپنے گھر سے نکلتے دارالحدیث بخاری پڑھانے کے لیے تو وہ بکری یا بکرا باہر بیٹھ کے انتظار کرتا ہوتا، حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں۔ جب حضرت باہر نکلتے تو ساتھ ساتھ چل کے وہ جانور حضرت کے ساتھ آتا، وہ گھر کے افراد میں سے ایک فرد بن جاتا تھا،
اور جب عید کے دن اس کے گلے پہ چھری چلائی جاتی تو یوں لگتا کہ گھر کا ایک فرد قربان ہو گیا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جانور کی قربانی کروائی ہے اور یہ کہا ہے کہ تم نے ایک جانور کو مانوس کیا، پھر تم نے میرے کہنے سے اس کو ذبح کیا۔ آج بھی جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور چند دنوں کے لیے جانور خرید کے گھروں میں باندھ دے جاتے، یقین کیجئے گا وہ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ بچے جانوروں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ابو اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، اس کو قربان نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے اس کا کہ تمہیں اس جانور سے انس ہو جائے، جانور کو تم سے انس ہو جائے، جب اس کے گلے پہ چھری پھرے تو تمہیں یعنی تکلیف بھی ہو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی آئیں، اور اسے سبق کیا ملے کہ آج تم اللہ کے کہنے سے ایک جانور کی گردن پہ چھری چلا رہے ہو تو اپنے جذبات قربان کر رہے ہو۔ دل نہیں چاہ رہا کہ اس کو ہم ذبح کریں، یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، پل چھوٹا سا بچہ تھا ہمارے پاس آیا تھا، اب جوان جانور ہو گیا ہے، اسے کیسے ذبح کریں؟ اس میں سبق یہ دینا ہے کہ اپنے جذبات کی قربانی دیں۔ آج معاف کیجئے گا، صورتحال یہ ہے ہم اسلام تو قربان کر دیتے ہیں، ہم قرآن کا حکم قربان کر دیتے ہیں، ہم جذبات قربان نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، عائشہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گراؤں اور اسے انہی بنیادوں پہ بناؤں جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اس میں 3 تبدیلیاں کر دی تھی۔ پہلی، حتیم جو مزاب رحمت کی طرف ہے وہ بیت اللہ کا حصہ تھا، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پورا حتیم جو ہے، پوری باؤنڈری وہ 8-10 صفوں کے برابر ہے۔ پورا حتیم بیت اللہ میں داخل نہیں، صرف شروع کی 2 صفیں جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہیں وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اور علماء نے اس کی علامت یہ لکھی ہے، اگر مکہ میں بارش ہو اور مزاب رحمت سے بیت اللہ کے پرنالے سے پانی گرے تو جس جگہ نیچے فرش پہ پانی گرے گا اس فرش سے اندر کی جگہ بیت اللہ ہے اور باہر کی جگہ بیت اللہ نہیں ہے، تو یہ بیت اللہ کا حصہ تھا۔ ان کے پاس حلال کی اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ پورا ایک کمرہ حلال مال سے تعمیر کر سکتے، انہوں نے حرام مال شامل نہیں کیا، بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا۔ دوسرا، جو بیت اللہ کا دروازہ ہے وہ نیچے تھا، دروازے نیچے ہوتے ہیں فرش کے ساتھ ملے ہوئے، انہوں نے یہ تبدیلی کی کہ دروازے کو اوپر کر دیا، اور آج بھی اونچے قد کا لمبے قد کا آدمی کھڑا ہو تو مشکل سے چوکٹ تک اس کے ہاتھ پہنچتے ہیں، حالانکہ دروازے ایسے نہیں ہوتے، وہ تو نیچے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ تھا قریش کا کہ ہر کوئی دروازے میں بیت اللہ میں داخل نہ ہو، سیڑھی لگانی پڑے، اور جس کو ہم چاہیں وہ داخل ہو، جس کو ہم نہ چاہیں وہ داخل نہ ہو۔ اور تیسری تبدیلی یہ کی کہ بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے برابر میں ایک اور دروازہ تھا، یہ دروازہ حجر اسود کے ساتھ ہے، وہ دروازہ رکن یمانی کے ساتھ تھا۔ اگر آج بھی اس طرف کا غلاف کعبہ اٹھا ہوا ہو تو دروازے کا نقش بنا نظر آتا ہے، اسے باب مسدود کہتے ہیں۔ 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کا، لیکن قریش نے وہ بند کر دیا کہ بس ایک ہی کافی ہے، ایسا نہ ہو لوگ داخل ہوتے رہیں نکلتے رہیں، بس ایک ہی سے ہم داخل کریں اور اسی سے باہر نکالیں۔ تو یہ 3 تبدیلیاں کی قریش نے بیت اللہ میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں اور اسے از سر نو تعمیر کروں اور ان بنیادوں پہ اٹھاؤں جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، حتیم بھی داخل کروں، دروازے 2 بناؤں اور دروازے نیچے کروں۔ پھر فرمایا، لولا حدثان قومک، اگر تمہاری قوم نئے کفر والی نہ ہوتی تو میں ایسے کر دیتا، لیکن اب یہ ہے ابھی مکہ فتح ہوا ہے 2 سال پہلے اور 11 کے شروع میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، بنے گا تو بعد میں، پہلے توڑا جائے گا۔ جب میں بیت اللہ کو توڑوں گا تو کہیں لوگوں میں تشویش پیدا نہ ہو جائے، اختلاف و انتشار نہ پیدا ہو جائے کہ یہ نبی ہے جو اللہ کا گھر توڑ رہا ہے۔ نبی تو بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے آتا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آتا۔ تو میں اس خلفشار سے اور اس
اختلاف سے امت کو بچانے کے لیے اپنے جذبات کو قربان کر دیتا ہوں، بیت اللہ کو ادھورا گوارا کر لیتا ہوں، لیکن امت میں اختلاف گوارا نہیں کرتا، جذبات کو قربان کر دیا۔ قیامت تک کے لیے حضور نے بیت اللہ کو ادھورا رہنا گوارا کر لیا ہے، اپنے جذبات کی شوق کی قربانی دی ہے، لیکن امت میں اختلاف گوارا نہیں کیا ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے مقتدیان امت کے لیے، سربراہان قوم کے لیے، قائد کے لیے، لیڈر کے لیے، رہبر کے لیے۔ آج ذرا سی بات پہ 1.5 انچ کی مسجد بنا دی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اختلافات کھڑے ہو جاتے ہیں، جماعتیں بن جاتی ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب مسیلمہ کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس میں 600-700 قراء حفاظ شہید ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ حضرت اسی طرح جنگیں ہوتی رہیں اور حفاظ شہید ہوتے رہے، مجھے خطرہ ہے کہیں قرآن کریم کی حفاظت میں رکھنا نہ پیدا ہو جائے اور ہم بھی اللہ کی کتاب سے محروم ہو جائیں جس طرح یہود و نصارہ اپنی کتابوں سے محروم ہو گئے۔ تو میری رائے یہ ہے اب قرآن کریم کو باقاعدہ کتابی شکل میں لکھوا دیں۔ لکھی ہوئی تھی الگ الگ صورتوں میں، کوئی صورت کسی کے پاس ہے، کوئی کسی کے پاس ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا ایک ذہن تھا، سبحان اللہ، اس ذہن نے قیامت تک کے لیے امت کو سنت پہ کھڑا کیا ہے اور بدعات و خرافات سے محفوظ کیا ہے کہ کیا کہ جو کام حضور نے کیا ہے وہ چھوڑنا نہیں اور جو نہیں کیا وہ کرنا نہیں۔ صدیق نے کہا میں کیسے کروں، حضور کے جب زمانے میں جو تھا ویسے ہی تھا۔ عمر نے کہا نہیں حضرت اس میں خیر ہے، آپ کر لیں۔ وہ عمر زور دے رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، ابو بکر انکار کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف کا بڑا بہترین موقع تھا، اختلاف کرتے، حق پہ تھے اور بناتے انجمن تحفظ قرآن، تحریک تحفظ قرآن، قرآن موومنٹ سوسائٹی، کسی نام سے بناتے، لیکن نہیں بنائی ہے۔ پروردہ رسول ہیں، کہتے ہیں میں نے بار بار صدیق اکبر سے کہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ جو بات آپ نے میرے دل میں ڈالی ہے اگر یہ خیر ہے تو یہی بات صدیق اکبر کے دل میں ڈال دیجیے۔ پھر اللہ نے ان کا بسینہ کھول دیا، پھر انہوں نے مشورہ کیا اور قرآن کریم کو لکھا گیا۔ تو یہ ہے میرے بھائیو جذبات کی قربانی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مفتی امت ہیں، فقیہ صحابہ ہیں، کہتے ہیں تمام صحابہ کا علم 6 صحابہ میں آ گیا تھا اور 6 صحابہ کا علم 2 صحابہ میں آ گیا تھا، ایک حضرت علی اور ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں، ہر سال حج پہ آتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے شروع کے 6 سالوں میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، حضور نے بھی 2 رکعتیں پڑھی حج میں، حضرت عمر نے بھی، حضرت صدیق اکبر نے بھی اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں پھر وہ رکعتیں 4 کر لی، پہلے 2 پڑھتے رہے۔ جب 4 کی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فقیہ تھے، اختلاف کیا رائے کا اور کہا کہ انہیں رکعتیں 2 پڑھنی چاہیے، جیسے 6-7 تک پڑھتے رہے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 پڑھی ہیں، حضرت صدیق اکبر نے 2 پڑھی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پڑھی ہیں، 2 پڑھنی چاہیے۔ لیکن جب جماعت ہوتی تو انہی کے پیچھے نماز پڑھتے اور 4 پڑھتے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں، فتویٰ آپ کا یہ ہے کہ 2 پڑھنی چاہیے، آپ الگ سے بھی 2 پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں اور 4 پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا الخلاف شر، میرا حضرت عثمان سے رائے کا اختلاف ہے، میں الگ نماز پڑھ کے اس اختلاف کو مخالفت میں تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، 2-3 مثالیں لمبی ہو گئی کہ جانور کی گردن پہ، جانور کے گلے پہ چھری چلانا تو آسان ہے اور اپنے جذبات پہ چھری چلانا مشکل ہے۔ تو ہم اس عید سے ہم بھی مسجدوں میں بیان کرنے والے بھی، ممبر محراب کے ورثاء بھی اور مسلمان بھی دیکھیں، اگر اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خاطر، آپ کی سنت کو اپنانے کے لیے ہمیں اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے، اپنے خاندانی روایات کی قربانی دینے پڑے، اپنے رسم و رواج کی قربانی دینی پڑے، وہ ہم دیں۔ کہاں دیتے ہیں؟ ذبح کر دیا جانور، شادی ہوگی
तमाम खुराफात हम पूरी करेंगे, शादी होगी तमाम रस्में पूरी करेंगे, बैंड बाजे मुकम्मल होंगे, बड़े बड़े दीनदार। तो ये है असल में कुर्बानी। और दूसरा, एक तो जज्बात की कुर्बानी और दूसरा अल्लाह के हर हुक्म के आगे सर झुकाना, ये कुर्बानी का मकसद है। हम दुकान पे बैठे हैं, अजान हो गई, छोड़ दें दुकान को। हम खा पी रहे हैं, रमज़ान का महीना आ गया, छोड़ दें दिन में खाने पीने को। रमज़ान की रातें आ गई, छोड़ दें सोने को, तरावी पढ़ें, रोज़े रखें। माल पे साल पूरा हुआ, खर्चा जैसा कैसा है, हालात जैसे भी हैं, हम अपने माल का 40वां हिस्सा निकालें ज़कात का। कुर्बानी का मौका आ गया, महंगाई है, जो कुछ भी है, महंगाई से किसने अपने कपड़े खरीदना छोड़ दिए? महंगाई से जूते की दुकानें बंद हो गई, कपड़े की दुकानें बंद हो गई, महंगाई से इतने बड़े बड़े मॉल और शॉपिंग हॉल बंद हो गए, सब कुछ खुल रहा है। तो हम हर हुक्म के आगे अपना सर झुकाने वाले बने। ये दो बातें अर्ज करनी थी। शुरू में कुर्बानी की अहमियत, कुर्बानी का फ़लसफ़ा, कुर्बानी का अजर व सवाब और कुर्बानी न करने की वईद, और फिर उसके साथ कुर्बानी से दो सबक मिलते हैं। इसको आप जितना भी लंबा कर लें। पहला ये कि हम अल्लाह के हुक्म के आगे अपने जज्बात की कुर्बानी करें। आज हम जज्बात खूब पालते हैं और जज्बात में बह जाते हैं। हम जज्बात की कुर्बानी नहीं देते, हम इस्लाम कुर्बान कर देते हैं, हम ईमान कुर्बान कर देते हैं, हम अल्लाह का हुक्म कुर्बान कर देते हैं। कुर्बानी हमें यह सबक देती है हम अल्लाह के हुक्म पे कायम रहें, हम अल्लाह के नबी की सुन्नत पे कायम रहें। हाँ, अपने जज्बात को कुर्बान करें, अपनी ख़ानदानी रिवायात को कुर्बान करें, अपने रस्म व रिवाज को कुर्बान करें। और दूसरा, जैसे हमने कुर्बानी के जानवर के गले पे छुरी चलाई है, गोया कि झुका दिया अपने आप को, इस तरह हम अल्लाह के हर हुक्म के आगे अपने आप को झुका दें, अपने सर को भी झुका दें, अपने दिल को भी झुका दें, अपने जिस्म को भी झुका दें, अपनी रूह को भी झुका दें। यही रूह है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। याद कीजिए ए मेरे हबीब, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कहा था झुक जा ए मेरे इब्राहीम, तो फ़ौरन कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैंने परवरदिगार आलम के सामने अपने आप को झुका दिया है। यह है कुर्बानी का मफ़हूम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुर्बानी की तौफीक भी अता फ़रमाए, अपनी बारगाह में कबूल भी फ़रमाए। और जिस तरह हम जानवर ज़िबा करें, हमें अपने जज्बात की कुर्बानी देनी पड़े, उसकी तौफीक भी अता फ़रमाए। और हर हुक्म के आगे हमें अल्लाह ताला झुकने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी में से आप हज़रात ईद का उन्वान भी तैयार कर लीजिए और आने वाले 12 ज़िलहिज्जा के जुमे का उन्वान भी तैयार कर लीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।